والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد عن الزہری قال كان محمد بن جبیر بن مطعم يحدث انه بلغ معاویة وهم عنده في وفد من قریش ان عبد الله بن عمرو يحدث انه سيكون ملك في قحطان فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك جهالكم فإياكم والأمانية التي تضل أهلها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين۔ یہ حدیث بخاری حدیث نمبر 3500، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 6 حدیث نمبر 2856۔ امام زہری کہتے ہیں کہ محمد ابن جبیر ابن مطعم ایک قریشی وفد میں شریک تھے۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمرو نے یہ حدیث بیان کی کہ ان قریب قحطان کا ایک بادشاہ ہوگا۔ وہ غصے میں آ گئے، کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بعض لوگ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو نہ کتاب اللہ میں پائی جاتی ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ یہ لوگ پرلے درجے کے جاہل ہیں۔ اس قسم کی خواہشات سے بچو جو خواہش پرستوں کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ امارت والا معاملہ قریشیوں میں رہے گا جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے، ان سے دشمنی کرنے والے کو اللہ منہ کے بل گرا دے گا۔ یہ حدیث اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک چھوٹی سی بات بھی اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جاتی تھی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غصے میں آ جایا کرتے تھے اور فوراً اس کی اصلاح کیا کرتے تھے، فوراً اس کی اصلاح کرتے تھے۔ ایسی ہی انہوں نے بھی اصلاح کی، کھڑے ہوئے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں کہا کہ مجھ تک کی بات پہنچی ہے کہ بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہ کتاب اللہ میں پائی جاتی ہیں نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یعنی جن کا ثبوت کتاب اللہ میں بھی نہیں ملتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ثبوت ان کا نہیں ملتا۔ تو اس سے یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہو کر آ جاتی ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جس کا کتاب اللہ میں ذکر نہ ہو،
جس کا سنت رسول اللہ میں ذکر نہ ہو، ہم ان باتوں کو اپنی زبان سے ادا نہ کریں۔ کسی کو اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں معلوم تو زبردستی دماغ میں زور لگا کر وہ کچھ بات بیان کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، جبکہ اس طرح کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات گڑ دی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، بلا تحقیق کے، بغیر نالج کے آدمی کوئی بھی بات پیش نہ کرے، اور اگر کوئی کسی کے سامنے ایسی بات کر رہا ہے تو اس سے پہلے استفسار کر لے تھوڑا کہ بھائی آپ نے یہ کہاں پڑھی، کچھ حوالہ ہے آپ کا، آپ کے پاس میں اس کا؟ تو پھر بولنے والا بھی تھوڑا سوچ کر بولے گا۔ آج کل کے ہمارے اس دور میں یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی بیٹھ کر دین اور شریعت کے سلسلے میں ڈسکس کرتا ہے، جبکہ اس کو نالج اس سلسلے میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اس کے پاس میں نالج ہے اور وہ ڈسکس کر رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں یہ کسی چیز پر ڈسکس کر رہا ہے یا کسی بات کو بیان کر رہا ہے یا کسی چیز کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس میں کوئی دلیل موجود نہ ہو اور پھر اگر وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس طرح کی بات کرنے سے رک جائے۔ کیوں کہ اگر وہ نہیں رکتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ وہ میری طرف جھوٹ بات کو گڑھ کر بیان کر رہا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، کہ ایسے خواہش پرستوں کی خواہش پرستی سے بچو جو خواہش پرست کو ہلاک اور برداشت کر دیتے ہیں۔ اور بعد میں بیان فرمایا اولئک جہالکم، اس سے پہلے بیان فرمایا کہ اولئک جہالکم، ایسے آدمی پرلے درجے کے جاہل، مطلب ایسے جاہل کہ جن کو یہ نہیں معلوم کہ وہ جاہل بھی ہیں۔ ایک تو جاہل وہ ہوتا ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ وہ جاہل ہے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں، لیکن ایک وہ جاہل جس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ جاہل ہے، جس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ آیا کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں موجود ہے یا نہیں، یہ نہیں جانتا وہ، لیکن بیان کرتا ہے فخریہ۔ تو بیان فرمایا کہ وہ پرلے درجے کے جاہل ہیں، ایسے خواہش پرستوں سے بچو۔ کیوں کہ اس قسم کی خواہشات جو ہیں یہ خواہش پرستوں کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی بات کے کرنے سے پہلے آدمی کو اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے کیا بات بول رہا ہے۔ آگے پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ امارت والا معاملہ قریشیوں میں رہے گا، خلافت والا معاملہ یہ قریشیوں میں رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آ کر
اس بات کی شرط لگا دی کہ جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے. قریشیوں میں تو رہے گا، گویا یہ ان کی اجارہ داری بھی نہیں. جب تک کہ وہ دین کو قائم و دائم رکھیں گے تب تک یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں رہے گا، اور ان سے دشمنی کرنے والے کو اللہ منہ کے بل گرا دے گا. جو بھی ان سے دشمنی لے گا، جو بھی ان کے آڑے آئے گا، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو منہ کے بل گرا دے گا. لیکن ایسا اگر ہو کہ یہ دین کو قائم کرنے کی کوشش نہ کریں یا دین کو قائم نہیں رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ان سے یہ معاملہ چھین کر کسی اور کو دے دے گا. قرآن میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو ہم تمہاری جگہ میں کوئی دوسری قوم کو کھڑا کر دیں گے اور اس کے ذریعے سے یہ کام لے لیں گے. اللہ کے دین کا کام ہے. اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اس کام کو اچھی طریقے سے انجام دینے والا کون ہے. اور جو اس کے کام کو اچھی طرح سے انجام دے گا اللہ رب العالمین اس کو وہ ذمہ سونپ دے گا اور اس کے ذریعے سے وہ کام لے لے گا. اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا یا قریشیوں کا محتاج نہیں. اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ جس کو بھی چاہے گا اس کو اٹھا کر کے کھڑا کر دے گا. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودی، کمیونسٹ، عیسائی اور دوسرے لوگ یہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے اوپر پوری طرح سے غالب آ چکے ہیں. آپ دیکھو گے کہ ان لوگوں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جن کو کرنے سے اسلام منع کرتا ہے، لیکن کچھ اچھائیاں بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابھی ان کے ہاتھ میں حرمین شریفین کے معاملے کو رکھا ہوا ہے. جب پوری طرح سے وہ نافرمان ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے جو ابھی ان کو اس شرف سے نوازا ہے ممکن ہے کہ وہ اس سے بھی ان کو کھینچ لے. تو بیان فرماتے ہیں کہ پوری طرح سے یہودی ان کے اوپر غالب آ چکے ہیں، اور کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ایک خلیفہ موجود ہو، ان کی ایک جماعت موجود ہو. ہر آدمی کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اس چیز کی کوشش جاری رکھے. اگر وہ اس چیز کی کوشش جاری نہیں رکھے گا تو وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کو ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 11 کو لکھتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اب حالت کو بدلنا ہے، اگر صحیح اسلام کا کام کرنا ہے تو ہمیں پلٹنا پڑے گا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف. اگر ہم کچھ کام اسلام کے مطابق کر رہے ہیں اور کچھ کام غیروں کے مطابق کر رہے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ یہ مکمل اسلام کا کام نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس سے راضی نہیں ہوگا، اور ایک دن ایسا آ جائے گا کہ ان کا غلبہ ہمارے ذہنوں پر ہو جائے اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے وہ بھی چھین لے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلٹ آئیں آج بھی کتاب اللہ کی طرف، ہم پلٹ آئیں آج بھی سنت رسول اللہ کی طرف، اور وہ کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں اور تیرے بھیجے گئے دین کو دنیا پر غالب کر سکیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.